السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ دوستو، ایک شہزادہ جو بھری جوانی 30 سال کی عمر میں اپنی جوان بیوی اور شیرخوار بچے کو سوتا چھوڑ کر جنگل کا رخ کرتا ہے اور زندگی کی حقیقت کو پانے کی کھوج میں در بدر بھٹکتا رہتا ہے، جس کا فلسفہ سروم دکھم پر محیط ہے، جس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ہر طرف دکھ ہے اور ہر انسان ہر طرف اذیت سہ رہا ہے، لیکن انسان اس کے آگے بے بس ہے۔ انسان کی اسی بے بسی نے اس شہزادے کو محل کی پرتعیش زندگی کو ترک کر کے جنگل میں بھٹکنے پر مجبور کر دیا، اور اسی نے آگے چل کر ایک مذہب کی بنیاد ڈالی، اور اس شخصیت کا نام گوتم بدھ ہے۔ دوستو، گوتم بدھ کا فلسفہ کیا ہے اور گوتم بدھ کیا صرف ایک فقیر تھا یا ایک نبی؟ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، گوتم بدھ کا اصل نام شہزادہ سدھارتھ تھا، جو نیپال کی سرحد کے نزدیک شمالی ہندوستان کے شہر کپل وستو کے راجا کا بیٹا تھا، اور اس کے قبیلے کا نام شکیہ تحریر ہوا ہے۔ گوتم اس کی نسل کا نام ہے اور بدھ کا مطلب ہے اہل بصیرت، یعنی حقیقت کو دیکھنے والا۔ دوستو، گوتم بدھ کی پیدائش اور وفات کے حقیقی سال کے بارے میں کوئی متفقہ رائے تو موجود نہیں، البتہ اس کی پیدائش اور وفات کا دورانیہ تقریباً 483 سے 563 قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ گوتم بدھ ایک راجا کے گھر پیدا ہوا اور اس کی پرورش شاہی محل میں ہوئی۔ جب گوتم بدھ 16 برس کو پہنچا تو اس کی شادی اس کی ہم عمر لڑکی یشودھرا سے کر دی گئی۔ گوتم بدھ شہزادہ اور تمام تر آسائشوں کا مالک ہونے کے باوجود ان سب چیزوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ جب وہ جوان ہوا اور سمجھ بوجھ رکھنے لگا تو اپنے آس پاس لوگوں کو دکھ اور تکلیف میں دیکھ کر اس کی شخصیت ایک اضطراب میں مبتلا رہتی تھی۔ ایک رات اپنے محل کے سامنے اس نے ایک اندھے شخص کو دیکھا جو ٹھوکر کھا کر گر رہا تھا۔ ذہن میں سوال آیا کہ یہ اندھا کیوں پیدا ہوا؟ ایک بار اس نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے دم توڑتے بچے کو گود میں اٹھائے رو رہی ہے۔ اس کا بچہ اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس قسم کے واقعات کا وہ روز مشاہدہ کرتا اور سوچتا رہتا تھا، اور بالآخر اس نے حقیقت کی کھوج کے لیے محل، اپنی جوان بیوی اور ایک نومولود بچے کو ترک کر کے وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کا فیصلہ کیا، تاکہ انسان کے دکھ کی حقیقت کو جان سکے، اور یہ جان سکے کہ کیا ایسی بھی کوئی کیفیت ہے کہ انسان موت سے پہلے ان دکھوں سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ اس مقصد کے لیے اس نے کئی یوگیوں سے ان کا علم سیکھا اور اپنے سوالوں کے جواب کے لیے سفر بھی کیا، تاکہ زندگی میں رہتے ہوئے دکھ سے نجات پانے کی کوئی سبیل ہاتھ لگ جائے۔ گوتم بدھ نے اپنے جوابوں کی کھوج میں خود کو ایک سنیاسی کی زندگی میں بھی ڈھالا اور کئی سال تک فاقہ کشی اور خود اذیتی کے مراحل سے گزرا، لیکن کئی سال کی تپسیا کے بعد اس کو احساس ہوا کہ جسم کی اذیت ذہن کے ابہام سے جڑی ہے اور یہ اس کے مقصد کے لیے درست نہیں، لہٰذا اس نے فاقہ کشی کو ترک کر دیا اور کھانا پینا شروع کیا، لیکن اپنے ذہن کو مرکوز کرنے کی ریاضت جاری رکھی اور استغراق کے مراحل سے گزرتا چلا گیا۔ آخرکار ایک شام جب وہ انجیر کے ایک بوڑھے درخت تلے بیٹھا تھا تو اچانک اس کے ذہن میں موجود سوالوں کی گتھیاں سلجھنا شروع ہو گئیں۔ گوتم بدھ نے وہ تمام رات تفکر میں گزاری، اور جب صبح ہوئی تو اس کو منکشف ہوا کہ اس نے انسان کی تکلیفوں اور درد کا حل آخرکار پا لیا ہے، اور پھر اس نے خود کو بدھ کے لقب سے منسوب کیا، جس کے معنی بصیرت کے ہیں، یعنی حقیقت کو جاننے والا۔ اور اس کے بعد اس نے شمالی ہندوستان کے کئی علاقوں کا سفر کیا اور لوگوں کو اپنے خیالات کا پرچار کرنے لگا۔
اور کچھ ہی سالوں میں لوگوں کی ایک بڑی جماعت اس کے ساتھ ہو چکی تھی جو اس کی تعلیمات کو سننے آتی تھی، اور آہستہ آہستہ گوتم کی تعلیمات نے ایک مذہب کی شکل لے لی، اور شروع میں یہ مذہب ہندوستان کے علاوہ کئی علاقوں میں بڑی تیزی سے پھیلا، جن میں چائنا اور جاپان قابل ذکر ہیں، جبکہ ہندوستان میں یہ مذہب سست رفتاری سے پھیلا، اور جب ہندو راجہ اشوک نے اس مذہب کو اپنایا تو اس کے بعد بدھ مت ہندوستان میں بھی پھیلنا شروع ہوا۔ جب گوتم بدھ انتقال کر گیا تو اس کے افکار کہیں بھی تحریری شکل میں موجود نہیں تھے۔ اس کے پیروکاروں نے اس کے افکار کو حرف بہ حرف یاد رکھا اور آگے سینہ بہ سینہ منتقل کیا، اور بدھ مت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ بدھا کی تعلیمات اپنی اصل حالت میں آج بھی ان تک محفوظ ہیں۔ دوستو، بدھ مت مذہب میں گوتم بدھ کے فلسفے کو 4 حقائق کی صورت میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ نمبر 1، سروم دکھم، یعنی کہ انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں اور تکلیفوں کا مسکن ہے۔ نمبر 2، اس دکھ اور تکلیف کی اصل وجہ انسان کی اپنی خود غرضی اور خواہش ہے۔ نمبر 3، ان دکھوں اور تکلیفوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی شرط وہ کیفیت ہے جس میں خواہشات فنا ہو جائیں۔ اس کیفیت کو بدھ مت نروان کا نام دیتا ہے، جس کا لفظی معنی نجات کا ہے۔ نمبر 4، اس نروان کے لیے انسان کو ان 8 راستوں پر چلنا ضروری ہے۔ راست نقطۂ نظر، راست سوچ، راست گوئی، راست بازی، راست طرز بود و باش، راست صحیح، راست ذہن اور راست تفکر۔ گوتم بدھ کے مطابق یہی وہ 8 راستے ہیں جس کو اپنا کر انسان تکلیف اور خواہشات سے نروان یعنی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، لوگوں میں اکثر و بیشتر یہ سوال بھی سر اٹھاتا ہے کہ کیا گوتم بدھ ایک فقیر صفت انسان تو تھا، لیکن کیا وہ نبی تھا؟ دوستو، مشہور اسلامک اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق برصغیر پاک و ہند کے علماء میں سے ایک بہت بڑے جید عالم مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ تحریر کیا ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ گوتم بدھ بھی اللہ کے ایک نبی تھے، اور اس کی دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک نبی علیہ السلام کا ذکر ذوالکفل کے نام سے آتا ہے، اور ذوالکفل وہ ہیں جس کے بارے میں نہ تو قرآن مجید میں کوئی وضاحت ملتی ہے اور نہ ہی حدیث مبارکہ میں اس کا کوئی ذکر ہے، یعنی اس بارے میں نہ تو کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی ارشاد فرمایا، اور تورات میں جن انبیاء کرام کے نام آتے ہیں اس میں سے کسی کا نام ذوالکفل کے آس پاس نہیں بنتا کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس نام سے مماثلت رکھتی ہوئی یا اس کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ مولانا کے مطابق گوتم بدھ کے علاقے کپل وستو کے نام میں موجود پے عربی زبان میں موجود نہیں، اور پے کو فے پڑھا جاتا ہے، اور ذوالکفل کا مطلب کفل والا کے ہیں، اور کپل وستو کے معنی بھی کپل والا یعنی کپل وستو کا شہزادہ کے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ چیز مماثلت رکھتی ہے۔ لیکن دوستو، انہوں نے اپنی تحریر میں اپنے الفاظ کو گمان قرار دیا ہے، یعنی اس بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کا امکان ضرور موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسی بستی نہیں جہاں ہم نے کوئی خبردار کرنے والا یعنی نبی نہ بھیجا ہو۔ لیکن دوستو، بدھ مت مذہب میں بدھا کی تعلیمات حقیقت میں کیا تھیں وہ کسی جگہ تحریر نہیں کی گئیں، جو اس کے چیلوں نے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر کے ہی آگے منتقل کیں، اور اس میں اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ گوتم بدھ کی تعلیمات کو تبدیل کر دیا گیا ہو۔ مولانا مناظر حسن گیلانی کی تحریر بھی ایک گمانی سوچ ہے، اور قرآن مجید میں گوتم بدھ کا کہیں بھی ذکر موجود نہیں، لہذا علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ گوتم بدھ نبی نہیں تھا۔ لہذا علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ گوتم بدھ نبی نہیں تھا۔
دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجئے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔